اس خالق کائنات نے آپ کے اندر ایک چیز پیدا کر دی اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی عنایت سے۔ اس نے آپ کے اندر ایک چیز، ایک نعمت پیدا کر دی، اور یہ اس نعمت کے مظاہر ہیں، اس نعمت کے اثرات ہیں، اس نعمت کی برکات ہیں کہ جو بڑے بڑے پہاڑ بھی اس طرح نہیں جم سکتے جس طرح انسانی وجود جمتے ہیں۔ اس نعمت کا نام محبت رسول اور عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ میرے لیے نہیں بیٹھتے، آپ صاحب گنبد خضرا کے لیے بیٹھتے۔ اب میرے لیے ننگے پاؤں پیدل مدتوں تک نہیں چلتے، اب صاحب گنبد خضرا کی ایک مسکراہٹ کے لیے چلتے ہیں۔ آپ میرے لیے سختیاں نہیں جھیلتے، آپ تاجدار کائنات کے چہرہ اقدس کی اور آپ کی ذات پاک کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جو ایک محبت ہے، ایک جذبہ لطیف ہے جو بڑا طاقتور ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کا بدل ساری کائنات میں کوئی نہیں۔ اس جذبے کو مال و دولت خرید نہیں سکتا، اس جذبے کو کوئی طاقتور دبا نہیں سکتا، اس جذبہ محبت کو کوئی بڑا ظالم اور جابر ڈرا نہیں سکتا، اس جذبے کو خریدا نہیں جا سکتا۔ وہ نایاب جذبہ ہے، اس کا کوئی مول اور قیمت نہیں ہے، اس سے محروم شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آؤ آج اس جذبہ محبت کی کچھ بات کروں۔ وہ کیا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جنم لیتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیا رنگ دکھاتا ہے، اور بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ محبت انسانی اعمال کا نام نہیں ہے۔ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے جسموں سے جو کچھ فعل کی صورت میں، عمل کی صورت میں صادر ہوتا ہے، محبت اس شے کو نہیں کہتے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک نفسی، قلبی، وجدانی، روحانی کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو دل میں جنم لیتی، دل میں پلتی ہے، دل میں فروغ پاتی ہے، اور جو کچھ اعمال اور افعال کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس جذبہ محبت کے مظاہر ہیں، وہ اس محبت کے لوازمات ہیں، وہ اس محبت کی علامات ہیں، وہ اس محبت کے ثبوت ہیں، وہ اس محبت کو جاننے کے لیے مختلف شکلیں ہیں جو کبھی اس کے لیے واجبات کا، لوازمات کا درجہ رکھتے ہیں، کبھی اس کی تکمیل کے تقاضے بنتے ہیں، لیکن ہر صورت وہ علامتیں ہیں، وہ مظاہر ہیں۔ مظاہر کو اصل حقیقت نہیں کہتے۔ اصل حقیقت جو دل میں اللہ رب العزت نے آپ کے پیدا کر دی ہے، جس نے دور دراز سے چلا کر اس رات میں ساری رات آپ کو بٹھا دیا ہے، جگا دیا ہے، اور اس ٹھنڈک کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جذبہ آپ کے اندر ایک تپش پیدا کر رہا ہے، گرمی پیدا کر رہا ہے، وہ گرمی سردی سے ٹکرا رہی ہے، اور یک بستارات اگر وہ جذبہ محبت نہ ہو، ننگے آسمان میں ساری رات کوئی بیٹھ نہ سکے، کوئی بیٹھ نہ سکے۔ پیسے دے کے نہ کوئی تپتی دھوپ میں کسی کو 72 دن بٹھا سکتا ہے، نہ پیسے دے کر سخت سردی کی رات میں یہاں کوئی جگا سکتا ہے، نہ پیسے دے کے کوئی شخص گولیاں کھا سکتا ہے، نہ پیسے لے کے کوئی شخص اپنا سب کچھ تج کر سکتا ہے۔ یہ سودے وہ ہیں جنہیں کوئی بڑا مالدار خرید نہیں سکتا،
یہ سودے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ طے کیا ہے. مولا خریدار ہے، مولا سوداگر ہے، اور بندے کی محبت وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنے بندے کو مولا کے ساتھ اور صاحب گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. یہ محبت اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بری چیزوں کے بھی ہوتی ہے. جذبہ ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. اب میں اس تصور کو قرآن مجید سے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا ایک محبت یہ بھی ہے، بل تحبون العاجلہ، سورہ قیامہ میں، کہ تم محبت کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ. اس کو فرمایا عاجلہ، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دست بدست ملتی ہے، ہر روز ملتی ہے، ہر شام ملتی ہے، ہر لمحہ ملتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس سے آسودگی ملتی ہے. چونکہ فوری طور پہ انسان راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مفاد چاہتا ہے، منفعت چاہتا ہے، اور وہ منفعت، فوری منفعت، اسی کا نام دنیا ہے تو فوری منفعت، مگر اس کا نام رکھا ہے اللہ رب العزت نے دنیا. دنیا عربی زبان میں گھٹیا کو کہتے ہیں. اعلیٰ نہیں کہا اس کو. تو جو اعلیٰ چیز ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اعلیٰ چیز دیر سے ملتی ہے، گھٹیا چیز فی الفور مل جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی محبت ہے. فرمایا اس دنیا کی محبت رکھتے ہو. جب محبت ہو جاتی ہے اس دنیا سے تو اس محبت کے نتیجے میں محبت ترجیحات مقرر کرتی ہے. محبت پرائورٹیز فکس کرتی ہے کہ کون مقدم ہوگا، کیا مؤخر ہوگا، کس کو پہلے لینا ہے، کس کو بعد میں لینا ہے، کس کو کون سا درجہ دینا ہے، کس مقام پہ رکھنا ہے. محبت پھر انسان کا طرز فکر متعین کرتی ہے، طرز عمل متعین کرتی ہے، سیرت و کردار متعین کرتی ہے. اور یہ محبت پھر اس شخص کی شخصیت کا ایک نقشہ پیدا کر دیتی. اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. جب محبت اس دنیا سے ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر دنیا کو ہر شے پہ ترجیح دیتے ہیں. اور جن کی محبت آخرت سے ہو جائے وہ پھر آخرت کو دنیا کی ہر منفعت پہ ترجیح دیتے ہیں. ان کا سودا بدل جاتا ہے. مگر یہ علامت ہے محبت کی کہ محبت ہو جائے تو وہ ترجیحات مقرر کرتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا، محبت کے مختلف مظاہر کا ذکر کیا. یہ میلان غریزی ہے، میلان ہے، طبیعت کے اندر میلان ہے، رجحان ہیں. ان کو محبت کہا، اور ان محبتوں کو، دنیاوی محبتوں کو زینت کہا. زینت اس لیے کہا کہ ان کی وجہ سے وہ بندے کو، جو اس کے دل کو بھاتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، آرائش ہے، لبھاتی ہے دل کو، تو دنیا کی محبتوں کو زینت کہا. زینت زینت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی. زینت سجاوٹ ہوتی ہے، زینت آرائش ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت نہیں ہوتی. قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. لوگوں کے لیے، الناس کہا، لوگوں کے لیے، مومنین نہیں کہا. مومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے، جی لبھانے والی بنا دی گئی ہے، اچھا لگنے والی بنا دی گئی ہے. شہوتوں کی محبت. اور وہ شہوتوں کی محبت کیا کیا شہوتیں ہیں؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت.
والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی اور مال و دولت کی محبت. ان ساری محبتوں کو قرآن مجید نے دو لفظوں سے تعبیر کیا. ایک تو شہوات کہا، یہ نفس کے میلان ہیں، اور دوسرا ان کو زینت کہا. پھر تیسرا اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. گھوڑوں کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، زراعت کا، کھیتی باڑی کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جن سے انسان اس دنیا میں فخر محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، سکون اور لذت محسوس کرتا ہے، دنیا کے اندر عزت محسوس کرتا ہے، اپنی طاقت محسوس کرتا ہے. وہ سارے مظاہر جو دنیا میں انسان کو اچھے لگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عزت ہوگی، طاقت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، شہرت ہوگی، ان ساری چیزوں کو، مظاہر کو اللہ پاک نے ایک آیت میں جمع کر دیا. حب النساء، حب البنین، حب المال من الذہب والفضہ، الخیل المسومہ اور حب الحرث. یہ سارے مظاہر ہیں. کسی کو کھیتی باڑی اچھی لگتی ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، زراعت اچھی لگتی ہے. کسی کو گھوڑے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہوتے ہیں، حکومت کا، اقتدار کا، قوت کا، جاہ و حشمت ہوتی ہے، وہ اچھے لگتے ہیں، اشارہ ہے. کسی کو مال، دولت، سونا چاندی، یہ مال کا کمانا، سنبھالنا، لوٹنا اچھا لگتا ہے. کسی کو اپنی اولاد اور فیملی کے ذریعے طاقت فیل ہوتی ہے، کسی کو عورتوں کی، بیوی بچوں کی محبت. ان ساری چیزوں کو جمع کر کے فرمایا یہ ساری محبتیں یہ میول غریزیہ ہیں، میلان ہیں طبیعت کے، نفس کے، ذہن کے، اور انسان کی خلقت میں، جبلت میں رکھ دیے گئے ہیں. جبلت میں یہ بندوں کو کھینچتے ہیں، رغبت دیتے ہیں، بندہ ان کی طرف کھنچتا ہے، جاتا ہے. اسی وجہ سے لوگ مال و دولت کے پیچھے بے ایمان ہوتے ہیں، قارون بننے کے لیے لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا حق چھینتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال و دولت کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، بے راہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ سارا کچھ دنیا میں ان میلانات اور شہوات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا زین للناس، عام لوگوں کی بات کی کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی آراستہ کر دی گئی ہیں. ان کے لیے مومنین کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ بات بڑی اہم ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ایک محبت کا اور ذکر کیا، وہاں الناس نہیں کہا، وہاں مومنین کی بات کی. ادھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی محبت ہے. اور ادھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ. اور لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بتوں کی، دنیاوی خداؤں کی محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا مثیل بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو محبتوں میں اللہ کا شریک کرتے ہیں، دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، شہوتوں کی پوجا کرتے ہیں. لیکن دوسری جگہ فرمایا کحب اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں دنیا کے مال و دولت سے اور دنیا کی شہوتوں سے کہ جس قدر محبت کیا جانا اللہ کا حق تھا، تو اللہ کی محبت کی جگہ انہوں نے دنیا کی شہوتوں کی محبت کو رکھ دیا ہے. لیکن دوسری طرف جب مومنوں کا ذکر کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ لوگوں کی بات تھی کہ لوگ اس طرح دنیا سے محبت کرتے ہیں،
اب مومنوں کی بات سنو، فرمایا رہ گئے مومن لوگ، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور عام لوگ دنیا اور دنیا کی شہوتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب سے انسان بنا ہے دو محبتوں کی جنگ جاری ہے، دنیا کی شہوتوں کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، حکومت، طاقت اور اقتدار کی محبت، نفسانیت کی محبت، اولاد اور خاندان کی محبت، مال و دولت اور زراعت اور دنیاوی مختلف مظاہر کی محبت، یہ ساری محبتیں جمع ہو کر بندے کو پھسلانا چاہتی ہیں، خدا سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور ادھر فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو گویا ایمان کی تعریف یہ کی کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے شدید ہو جائے تو اس کا نام ایمان ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبتیں گھر کر جائیں تو پھر اس کا نام شہوت ہو جاتا ہے، اس کا نام شہوت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں غلط نظریے کی محبت کا بھی ذکر کیا۔ بعض لوگ غلط نظریے سے محبت کرتے ہیں، دہشت گرد جب دہشت گردی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کفر سے محبت ہے، یہ دہشت گردی کی محبت، غلط نظریے کی محبت، تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت میں پھر جانیں لیتے ہیں جانیں دیتے ہیں، باطل محبت میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر آپ کے بھائی بہن اور ماں باپ بھی کفر اور غلط نظریے سے محبت کریں اور ایمان کو چھوڑ دیں، ایمان سے محبت نہ کریں، تو تم ان سے بھی دوستی توڑ لو۔ دوستی ان سے کرو جو ایمان سے محبت رکھے، جو خدا و مصطفیٰ سے محبت رکھے۔ اور اس کا پیمانہ کیا دیا؟ اسی سورہ التوبہ کی آیت نمبر وہ 23 تھی، اب یہ 24 آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ فرمایا فرما دو میرے حبیب، اگر ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے ماں باپ آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بیٹوں بیٹیوں کی محبت، تمہارے بھائی بہنوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے خاندانوں کی محبت، اور تمہارے مال و دولت کی محبت جو کماتے ہو، اور تمہاری تجارت اور انڈسٹری اور صنعت کی محبت جس کے نقصان کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہاری کوٹھیوں اور آرام دہ گھروں کی محبت جن سے سکون پاتے ہو، پسند کرتے ہو، فرمایا یہ ساری محبتیں، ساری محبتیں، خونی رشتوں کی محبت، خاندانی رشتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، طاقت کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اگر جمع ہو جائیں اور مل کر ایک طرف ہوں، اور یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں یہ محبتیں مل کر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ اللہ کے ہاں ایک پیمانہ ہے، اس نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، یاد رکھ لیں، یہ نہیں فرمایا اولاد سے محبت نہ کرو۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، مال و دولت کی، تجارت کی، گھروں کی محبت اسی رب نے ہی آپ کی اور ہماری طبیعتوں کے اندر رکھی ہے، اسی نے بیج بویا ہے، وہ محبت رکھی ہے، تو بنیادی طور پہ ان محبتوں سے روکا نہیں، مگر اگر یہ محبت
اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور دین کی محبت سے بڑھ جائے تو یہاں اس کے محبت کے جائز ہونے کی حد ختم ہو جاتی اور اللہ کے عذاب کا بندہ حقدار بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ ساری محبتیں ان کی حد ہے، ایک حد مشروع ہے اور ایک حد ممنوع۔ ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، خاندانوں کی محبت ہو، دنیا کی ساری محبتیں ایک حد تک جائز ہیں۔ وہ حد مشروع ہے، اس حد تک جائز ہیں کہ اسی بیوی کی جو جائز حد ہے محبت کی، اسی وجہ سے تو خاندان بنتا ہے، ازدواج کا رشتہ چلتا ہے۔ اولاد کی جو محبت ہے جائز حد میں رہے، اسی وجہ سے تو ان کی کفالت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ خاندان کی جو محبت ہے اسی وجہ سے تو خونی رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے، خونی رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ الغرض مال و دولت تجارت کی جو محبت ہے اسی کی وجہ سے تو کسب معاش کی محنت ہوتی ہے، روزگار کمانے کی۔ یہ ساری محبتیں اگر ایک حد کے اندر رہیں تو جائز ہیں، حد کے اندر رہیں تو جائز ہیں۔ اس حد مشروع سے جائز حد سے بڑھ جائیں تو ناجائز ہیں، بڑھ جائیں تو ناجائز ہیں، چونکہ جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں محبت مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے، محبت الہی کی حد شروع ہوتی ہے، محبت رسول کی حد شروع ہوتی ہے، محبت دین کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری محبتیں رکھو مگر میرے اور میرے محبوب کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو۔ یہ محبتیں میری محبت اور میرے محبوب میرے رسول کی محبت پر غالب نہ آئیں۔ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہیں دنیا کی سمت کی محبتیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنی محبت کو بھی شدید کہا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ بات یاد رکھ، تو فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیں پھر میری یعنی آپ کی غلامی اختیار کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں وہ جو پیروی کرنا ہے فاتبعونی، وہ پیروی کا عمل محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کا مظاہرہ ہے۔ اگر اللہ سے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، یعنی اس محبت کو سچا ثابت کرو اپنے عمل سے، تو پتہ چلا محبت ایک الگ حقیقت ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اتباع کا عمل ایک الگ حقیقت ہے۔ اور جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو مومن ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، اللہ ان کے لیے محبت اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ فرماتا مجھ سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے ولیوں اور دوستوں سے محبت کرو۔ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں۔ اور پھر فرمایا الشورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر تمہارے بھلے کے لیے بتاتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، آقا کے صحابہ کی محبت، اولیاء صالحین اور مومنین کی محبت، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، یہ ایک خاندان ہے محبتوں کا جن کا سربراہ اللہ کی محبت، اور دوسری طرف مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ محبتوں کا ایک خاندان ہے۔
مبارک ہو تمہیں کہ رب نے تمہیں محبتوں کے اس بائیں ہاتھ والے دنیاوی خاندان سے نکال لیا ہے اور ان محبتوں کے خاندان کا حصہ بنا دیا ہے جو محبت کے رشتے میں اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اولیاء و صالحین اور مومنین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں نہ رکھی ہوتی تو آپ آقا علیہ السلام کے میلاد کو منانے کے لیے اور اس خوشی اور فرحت اور مسرت کے اظہار کے لیے اتنی ٹھنڈے یکبستہ رات میں یہاں نہ آتے۔ گھروں سے نکلے، سفر کیے، ساری رات بیٹھے، صبح جائیں گے، جگرتا کیا، نیند چھوڑی، آرام چھوڑا، یہ ساری قربانی جو کی یہ محبت کرواتی ہے۔ مجنوں بھی محبت میں لیلا کے لیے اپنے آرام چھوڑتا تھا۔ محبت تب کمال کو پہنچتی ہے جب بندہ مجنوں ہو جائے محبوب کے لیے، اور مجنون کی علامت یہ ہے کہ پھر اسے نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، نہ اسے مشکل دکھائی دے نہ اذیت دکھائی دے۔ وہ جس ذات سے محبت کرتا ہے اس محبت میں فنا ہو جائے۔ چونکہ محبتوں کا ایک تاتا ہے، یہ محبت ایک خاندان ہے، یہ اولیاء سے محبت ہو رہی ہے، یہ اہل بیت پاک سے محبت ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام سے محبت ہو رہی ہے، یہ مومنین و صالحین سے محبت ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت ہو رہی ہے، یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے، یہ حسنین کریمین سے محبت ہو رہی ہے، یہ علی و فاطمہ سے محبت ہو رہی ہے، یہ ابو بکر و عمر سے محبت ہو رہی ہے، یہ عثمان و علی سے محبت ہو رہی ہے، جو خواجہ اجمیر سے محبت ہو رہی ہے، داتا گنج بخش سے محبت ہو رہی ہے، سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سے محبت ہو رہی ہے۔ ہر کوئی جو رب سے محبت کرتا ہے اور رب اس سے محبت کرتا ہے، اب اس محبت کے سارے سلسلے میں آپ جڑ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی، اور ایمان کی تعریف محبت سے کی۔ ایمان کی تعریف کی اور ایمان محبت کو قرار دیا، یہ بات سمجھنے والی۔ ایمان محبت کو قرار دیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ احدکم فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر دوسری حدیث میں، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، وہاں فرمایا لا یؤمن عبد، اور ایک اور روایت میں فرمایا لا یؤمن الرجل، لا یؤمن الرجل، کہ کوئی بندہ اور کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میری محبت اس کی ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، اور کل رشتوں کی اور انسانوں کی محبت۔ اس وقت تک کوئی ایک شخص فرمایا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول کی دونوں کی محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور یہ فرما کر آخر پہ پھر فرمایا، پھر اپنی ذات پر ارتکاز کیا، اپنی ذات پر فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی محبت ہر محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور پھر اسی حدیث کا اختتام کرتے ہوئے آقا نے فرمایا
کہ میری محبت ہر شے کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، تو گویا اللہ کی محبت بھی رسول پاک کی محبت کے اندر معصور کر دی، اللہ کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں شامل کر دی، تو حضور سے محبت ہوئی تو وہ خدا کی محبت بھی ہوئی۔ ایک روز صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اپنے ہاتھ سے، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، جب ہاتھ پکڑا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ وہ سچے لوگ تھے، سچے، جھوٹی بات نہیں کرتے تھے، دکھلاوا نہیں کرتے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ کائنات کی ہر شے سے آپ زیادہ محبوب ہیں، ہر شے سے، سوائے میری اپنی جان کے۔ اندازہ کر لیں، عرض کیا کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے مجھے سوائے میری جان کے۔ جب یہ عرض کیا کہ میری جان سے ابھی آپ کی محبت بڑی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی لا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، لا، اس درجے کی محبت قبول نہیں۔ فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے یہ کلمہ فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے اس کلمہ کے نکلنے کی دیر تھی کہ آپ کی حالت بدل گئی، اس ایک جملے سے حالت بدل گئی۔ فقال له عمر فإنه الآن، عرض کیا یا رسول اللہ اب حالت بدل گئی ہے، آپ کے ایک جملے نے وہ اثر کیا ہے کہ اب میری جان بھی پیچھے رہ گئی ہے، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب، واللہ لأنت أحب إلی من نفسی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جان کی محبت کتنی عزیز ہوتی ہے، جان کی۔ تو معیار ایمان کا یہ ہے کہ اگر جان کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہوئی یا برابر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، فرمایا نہیں عمر اس طرح ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کی شرط یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جان کی محبت بھی نیچے رہ جائے محبت رسول سے، آقا علیہ السلام کی محبت ہر شے سے بڑھ جائے۔ اور پھر اس محبت کے لیے اگر یہ خیال ہو کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ رکھنا یہ محبت ہے تو نہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ تو سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام محبت ہو تو نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر کس کی ہوگی؟ فرائض واجبات اور سنتیں ادا کرنا، عمل کرنا، نیک کام کرنا، اگر ان کا نام محبت ہو تو سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر فرائض واجبات عبادات اور معاملات کس کے تھے؟ وہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اعمال کی بحث ہی نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے یہ پیمانہ ہی نہیں رکھا، فرمایا یہ سارے اعمال مظاہر ہیں، محبت کو ثابت کرنے کے ثبوت ہیں، لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، شرائط ہیں، موجبات ہیں، مکملات ہیں، یہ سارے تقاضے۔ یہ محبت فی نفس ہی محبت نہیں، جب محبت کی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اپنی جان سے کتنی محبت ہے، پوچھا جائے گا اپنے والدین سے کتنی محبت ہے، بیوی بچوں سے کتنی محبت ہے، اولاد اور نسل سے کتنی محبت ہے، گھر بار سے کتنی محبت ہے، تجارت و کاروبار سے کتنی محبت ہے،
مال و دولت سے کتنی محبت ہے، اپنی زندگی زندہ رہنے سے کتنی محبت ہے. ادھر موت دکھا دی جائے، ادھر زندگی دکھا دی جائے، پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے. فرمایا ان ساری محبتوں میں غور کرو، ان ساری محبتوں کی کیفیتوں کو دیکھو، جائزہ لو ڈوب کر. جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے، اولاد سے کتنی محبت ہے، اور جب اس محبت کی تپش، اس کا ولولہ، اس کی کیفیت کو سمجھ لو، پھر موازنہ کرو کہ میری محبت ان کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کر دیا. فرمایا ابراہیم تم میرے دوست ہو، ابراہیم تم میرے بولو دوست ہو. دوستی کا اعلان ہو گیا. اب دوست تو محبت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں تمہاری دوستی، تمہاری محبت کس مقام پہ کھڑی ہے، پرکھتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ پاک نے جب دوستی کا اعلان ہو گیا اور محبت کا اعلان ہو گیا تو اللہ پاک نے پرکھا آزمائشوں سے. سب سے پہلی آزمائش کیا لی؟ جب عراق میں بابل میں تھے، آگ جلوا دی نمرود سے، سارے جہان کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حکم ہوا ابراہیم کو ڈال دو. فرعون نے ڈال دیا ابراہیم. اس وقت رب کریم اور اس کے ملائکہ محبت کا امتحان لے رہے ہیں. ادھر آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پھینکے جائیں گے، نظر آ رہا ہے کہ آگ جلا دے گی، راکھ کر دے گی، ختم کر دے گی، بسم کر دے گی. سب کچھ نظر آ رہا ہے. آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے پھینکا جانے لگا. اب یہ محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اسی امتحان کے اندر ایک امتحان ہوا. فرشتے کو بھیجا اللہ پاک نے. فرمایا جب میرا ابراہیم آگ میں ڈال دیا جائے تو عین اس لمحے جاؤ اور پوچھو کہ میں حاضر ہوں. اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آگ بجھا دوں، میں آگ بجھا دوں. فرشتے نے عرض کیا ابراہیم اگر آپ فرمائیں تو آگ بجھا دوں. ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے. فرمایا نہیں، میری محبت نے دم نہیں توڑا. میں اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے آگ میں جا رہا ہوں. میں جانوں میرا محبوب جانے، تو ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا. جب محبت جیت گئی اور جل جانا بھی ڈرا نہ سکا، آگ بھڑکتی آگ بھی ڈرا نہ سکی محبت کو، محبت قائم اور دائم رہی. اس امتحان کو پاس کیا تو عین جب آگ میں پہنچے حکم آیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ خبردار، ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، اس کی محبت کو پرکھنا چاہتا تھا. جلانا نہیں چاہتا، اس کی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں. اے آگ تیرا کام جلانا ہے، مگر تو اس کے لیے باغ و بہار بن جا. پہلا امتحان لیا محبت کا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مبارک ہو اس محبت کی کچھ چنگاری مولا نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو محبت والا بنایا ہے. رب آپ کی محبت کو سلامت رکھے. پہلا امتحان، اپنی جان کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھ گئی، کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد اگلی محبت آئی. فرمایا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بیٹے اسماعیل کو بیاب ہو گیا ریگزار میں جا کے چھوڑاؤ. جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت کا سایہ ہے، نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑاؤ. اپنی جان قربان کر دی اس کی محبت میں. پھر بیوی اور بچے کی محبت بھی قربان کر دی. اسکنت بواد غیر ذی زرع، اس بیاب ہو گیا ریگزار میں جو بعد میں مکہ بنا، وہاں چھوڑ کے آ گئے محبوب کی محبت کی خاطر. کامیاب ہو گئے. جب اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئی محبت تو تیسرا اور آخری امتحان آیا. جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو آپ اندازہ کرتے ہیں بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، جن سے پیار ہوتا ہے، جو جو جوان ہوتے ہیں آپ ان کو تکتے رہتے ہیں، ان کے سراپا کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں.
تو جب بیٹا، اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جوان ہو گیا، تو بیٹا نوجوان بنا، حکم فرمایا اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بیٹے کی محبت کو ذبح کرنا تھا، کہ اس کی محبت جیتتی ہے یا میری محبت جیتتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا اپنے بیٹے کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا اب تو کیا کہتا ہے۔ باپ اپنی محبت کو، بیٹے کی محبت کو مولا کی محبت کے سامنے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان محبوب کا حکم ہے، دیر نہ کیجئے، خنجر چلا دے، مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ باپ اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت کو ذبح کر رہا ہے۔ جب دونوں نے محبت اپنی اپنی ذبح کر دی اور خدا کی محبت کے سامنے پیش کر دی، ہدیہ نذرانہ، تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنی محبت کو سچا کر دکھایا، اور محبت کے امتحان میں ایسے پاس ہوئے کہ آج تک عید الاضحیٰ اس محبت کی کامیابی کی نشان بن گئی۔ تو یاد رکھ لیں، مال و دولت، بیوی بچوں، اولاد، بیٹوں، کاروبار، پیسے ٹکے، دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا، حکم یہ دیا ہے یہ محبت اور میری میں محبت اگر آمنے سامنے آ جائیں تو دیکھنا ہے کہ بندے تو ذبح کس محبت کو کرتا ہے، کس محبت کو بچاتا ہے۔ آپ نے دنیا کی محبت کو ذبح کیا، ٹھکرا دیا ہے، اذیتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مولا اور اس کے محبوب کی، آقا کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے باعث، وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے باعث۔ اللہ پاک نے محبتوں کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے، محبت ایک سلسلے کا نام ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے لیلا سے تو تنہا لیلا کی ذات تک نہیں رہتی، پھر لیلا کے خاندان سے بھی ہوتی ہے، لیلا کے گلی کوچوں سے ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس گلی سے کتا گزر جاتا ہے تو ان کتوں سے بھی ہوتی ہے۔ پھر محبت نسبتوں کا پیار کرتی ہے۔ تو آقا کی محبت کرنے والوں، جب حضور کی محبت ہو گئی تو صرف حضور کی ذات سے نہیں، حضور کی آل سے بھی محبت ہوئی، حضور کی آل کے بھی غلام ہوئے، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہوئے، حضور سے محبت کرنے والوں کے بھی غلام ہوئے، حضور کے عاشقوں کے غلام ہوئے۔ پھر مدینہ سے محبت ہوئی، گلی کوچوں سے محبت ہوئی، حضور کی حدیثوں سے محبت ہوئی، سنتوں سے محبت ہوئی، حضور کی کتاب قرآن سے محبت ہوئی، حضور کے عمل سے محبت ہوئی، اسوہ سے محبت ہوئی، جہاں جہاں سے گزرے ان راہوں سے محبت ہوئی، جن خاکوں پر ذروں پر قدم لگے ان ریت کے ذرات سے محبت ہوئی۔ محبت پھر ایک حد میں نہیں رہتی، وہ سمندر کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے محبت رسول کو چن لیا اور اذیتوں کو سینے سے لگا لیا، مشکلات کو سینے سے لگا لیا، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات آپ کو سنائی، بتایا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رجل النبی یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک۔ وہ کہتے ہیں صحابی کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہتے وہ بھی محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی قسم آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب سنیے لفظ، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال انظر ماذا تقول۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے
تھوڑا سوچو کیا کہہ رہے ہو. مجھ سے محبت کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. سوچو ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو. قال واللہ انی لاحبک، اس نے پھر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. فقال انظر ماذا تقول، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سوچو زبان سے کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا واللہ انی لاحبک. 3 مرتبہ آقا پوچھتے رہے سوچو کیا کہہ رہے ہو. وہ دہراتا رہا حضور خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے. جب 3 بار دہرا چکے تو آقا نے فرمایا فقال، اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے، ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غربت اور فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا فإن الفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر، فاقہ، غربت، پریشانی، بھوک، پیاس، دکھ اور تکلیف اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی اپنی منزل کی طرف نہیں جاتا. تو جب محبت ہو جائے تو پھر غربت، فقر، فاقہ، پریشانیاں آگے بڑھ جاتی ہیں. میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھروں میں غربت ہے مبارک ہو، اس لیے کہ غربت میرے آقا نے فرمایا محبت مصطفیٰ لاتی ہے. وہ عمارت قبول نہیں ہے جو بندے کو بغیرت بنا دے، جو ایمان سے محروم کر دے. وہ مال و دولت قبول نہیں ہے جو جسم کو راحت تو دے مگر آقا سے دور کر دے. بڑے لوگ ہیں یہاں، بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، سلطنت بھی ہے، جاہ و اقتدار بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، ساری دنیا ان کے حرص نے اپنے پاس جمع کر لی ہے. دنیا کا سب کچھ ہے مگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. چونکہ آقا کا پیمانہ یہ ہے، فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا. پھر پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غربت، فاقے آئیں گے، یہ میری محبت کی علامتوں میں سے ہے، پھر تیار ہو جاؤ. ایک جوان صحابی آ رہا ہے، اس نے مینڈے کی کھال پیٹ پر باندھی ہوئی ہے، ننگا بدن ہے، ننگا. صحابہ بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے دیکھو اس کو. فرمایا اللہ گواہ ہے میں نے اس کو جوانی میں دیکھا ہے، نوجوانی میں، بچپن میں اس کے ماں باپ نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، اس کو بڑے تحفے دیتے تھے، اچھے لباس دیتے تھے، بڑی نعمتوں سے پلا تھا. میں نے اس کا وہ رنگ دیکھا ہے، نعمتوں سے، بڑی راحت آرام اور عیش و عشرت سے پلتا ہوا دیکھا ہے. پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ اسے مجھ سے محبت ہو گئی. ہائے ہائے ہائے، اللہ رسول سے محبت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا پھر اس محبت نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے. لہذا کبھی غربت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ظالم جابر کا ظلم آئے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے ثبوت ہو رہے ہیں. آپ کی محبت قبول ہو رہی ہے. یہ محبت کی شان ہے. صحابہ کرام کی محبتوں کی یہی ثبوت تھے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ حضرت زید جب قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ایک صحابی حضرت زید، تو قریش کا ایک جمگٹا، ایک ہجوم تھا. حضرت عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں تو جب ان کو قتل کرنے کا عین وقت آیا، اس وقت قریش نے ان کو کہا، ابو سفیان بھی ان میں موجود تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قریش مکہ نے، کفار و مشرکین نے کہا حضرت زید کو، اس نے کہا اتحب انک الان فی اہلک وان محمدا عندنا مکانک نضرب عنقہ. حضرت زید کو مشرکین نے کہا تلوار روک کر
گردن اڑانے سے پہلے کہا کیا تم اس بات سے محبت کرتے ہو اتحبہ، کیا پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں، زندہ رہ جاؤ اور جا کے بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھو اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَضْرِبَ عُنُوقَهُ، اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن کاٹ دیں اور تمہیں رہا کر دیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ اس کو آفر دی. سمجھا رہا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے. اسے آفر دی کہ تمہیں موقع دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں، چاہو تو تمہیں چھوڑ دیں. اب تم کیا کہتے ہو؟ اس کی کیفیت جانچی، اس کی محبت کا امتحان لیا، اس سے سننا چاہتے ہیں کہ عاشق کیا کہتا ہے، اس کی محبت کہاں تک ہے. جواب دیا حضرت زید نے قال اللہ واللہ ما احب ان محمدا یشاک فی مکانہ شوکتا تؤذی وانی جالس فی اہلی. فرمایا خدا کی قسم تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو کہ مجھے قتل کرنے سے معاف کر دو اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کروں اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ یہاں اذیت کے لیے پہنچاؤں. اس نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے. حضور کے عشق اور محبت نے ہمیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے. تم حضور کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم مجھے زندگی مل جائے، بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھوں، مگر میرے آقا کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے. مجھے حضور کی یہ تکلیف گوارا نہیں، میری گردن اڑا دو. ایسی ہزار گردنیں قربان ہیں حضور کی محبت پر. انہوں نے پھر شہید کر دیا. بعد میں ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا واللہ ما رأیت من قوم قط اشد حبا لصاحبہم من اصحاب محمد. اس نے کہا خدا کی قسم، ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کی قومیں دیکھی ہیں اور قوموں میں لوگوں کو کسی سے اتنی محبت کرتے، عشق کرتے نہیں دیکھا جتنے اصحاب محمد حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری داستان محبت کی ہے. محبت سمجھا رہا ہوں، محبت کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے، کس طرح ثابت قدمی دیتی ہے، کس طرح اذیتیں تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں، محبت بے نیاز کر دیتی ہے. اس کو امام ابن سعد نے روایت کیا، ابن ہشام نے، ابن جریر نے. اسی طرح سعید بن عامر الجمحی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خبیب الانصاری کی شہادت کا وقت آیا، مکہ میں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا. میں نے شہادت سے پہلے کفار و مشرکین کا اور حضرت خبیب کا مذاکرہ خود سنا، آخری وقت کی باتیں سنی. قریش نے ان کو بھی کہا، حضرت خبیب الانصاری کو کہا فقالوا اتحب ان محمدا مکانک، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد آ جائیں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں، تم سلامتی کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو. انہوں نے جواب دیا قتل کر دو. اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتا. کہا ما احب انی فی اہلی و ولدی و ان محمدا شیک بشوکۃ. تم تو یہ بات کرتے ہو میرے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں تو وہ اذیت گوارا نہیں کر سکتا، میری زندگی 100 بار قربان. یہ کہہ کر ثم نادا یا محمد، حضرت خبیب نے یہ بات کہہ کر ایک جوش میں عاشقانہ مجنونانہ نعرہ لگایا، یا محمد، یہ میری زندگی کا سودا آپ کی محبت کے عوض کرنا چاہتے ہیں، تھام لیں، یہ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں، میری محبت کی غیرت خریدنا چاہتے ہیں. یا محمد کہہ کے انہیں کہا چلاؤ تلوار، ایک نہیں 100 گردنیں قربان. اس جذبے کو محبت کہتے ہیں. اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سعد بن ربیع، انہوں نے کہا غزوہ احد میں ایک صحابی تھے، لڑ رہے تھے، ان کو 12 نیزوں کے زخم لگے، 12 زخم نیزوں کے، جسم چھلنی ہو گیا. انہیں قریب حضرت ابی بن کعب ملے. جب 12 زخم نیزوں کے لگ چکے تھے
اور شہادت کا لمحہ تھا قریب، اس وقت انہوں نے ابی بن کعب سے کہا کہ جا کے فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، جا کے میرے محبوب کو، آقا کو سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا، اور میری جو قوم کھڑی ہے پیچھے، مسلمانوں کی قوم، میرا قبیلہ، ان کو میرا پیغام دے دینا، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَيٌّ۔ اس کو امام مالک اور ابن سعد نے روایت کیا کہ میری قوم کو جا کے بتا دینا کہ اگر میرے آقا شہید ہو گئے، انہیں کچھ ہو گیا میرے آقا کو، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، ان کے لیے لڑتا لڑتا جا رہا ہوں، ان کے ناموس پر لڑتا جا رہا ہوں، ان کی عزت پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کے دین پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کی محبت میں لڑتا جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، مگر میری قوم کو بتا دینا اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ گیا، ایک شخص بھی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کو کچھ ہو اور ایک شخص بھی زندہ رہ جائے تو پھر سوچ لو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جب حضور سے محبت ہوتی ہے تو اپنی عزت سے حضور کی عزت و ناموس پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد ماں باپ سے حضور کی محبت پیاری ہوتی ہے، پھر اس کی محبت گوارا نہیں کرتی، حضور کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے گستاخ کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے دین کو دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کی امت کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، اسے پھر جان کی فکر نہیں رہتی، محبت جان سے بے نیاز کر دیتی۔ یہ کیفیتیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری ماں باپ سے، میری اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ وإنی لأکون فی البیت فأذکرک، عرض کی آقا میں جب اپنے گھر ہوتا ہوں، گھر بیٹھا بھی آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو تکتا ہوں تو آنکھیں سے تکتا ہی رہتا ہوں۔ فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، اور مجھے صبر نہیں آتا جب تک باہر آ کے حضور آپ کو تک نہ لوں، نہ بھوک پریشان کرتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی، بس آپ کو تکنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر کیفیت سے۔ مگر آقا ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی موت کا سوچتا ہوں اور آپ کی وفات کا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب آپ کا وصال ہوگا، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ اونچے درجوں پر چلے جائیں گے، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جا کر بھی حضور آپ کو تو تک نہیں سکوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ اب یہ سوچ مجھے پریشان کرتی ہے، سونے نہیں دیتی، دکھ ہوتا ہے۔ جب محبت نے یہ اظہار کیا تو آقا علیہ السلام سن کے چپ ہو گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، فرما کہ جو میرے محبوب کے غلام ہو جائیں انہیں جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں گا۔ تم جیسے یہاں تکتے ہو جنت میں بھی صبح و شام مصطفیٰ کو تکتے رہو گے اور حضور کی سنگت میں پھرتے رہو گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اس عاشق کی محبت کی کیفیت کے بیان کرنے کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث، اور آپ سن چکے ہیں کئی بار، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، مسجد سے نکلے ہی تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص آ گیا، دروازے پر باہر، اس نے دروازے پر ہی آ کے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، فکأن الرجل استکان، خاموش ہوا، اور پھر جواب دیا ثم قال یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے
نمازوں کی کثرت تو جمع نہیں کی، روزوں کی تیاری تو اتنی زیادہ نہیں کی، صدقات زکوٰۃ خیرات کی تیاری تو اتنی نہیں کی، یعنی اعمال کی بات پوچھیں تو وہ تو بہت زیادہ تیاری نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی تیاری ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ یہ جو میلاد کی رات بیٹھے ہیں، اگر خیال آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بھئی یہ اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور خدا اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کی محبت کو۔ یہ حضور کی آمد پر خوشی کون مناتا ہے؟ جس کو محبت ہوتی ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر کون کرتا ہے؟ ساری رات آقا کے عشق اور محبت اور ذکر کے لیے کون جاگتا ہے؟ جسے محبت ہوتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ کر رہے ہیں جس کی مثل کائنات میں کوئی عمل نہیں ہے، اور ان کی عمر اسی محبت میں بیتی ہے۔ میں نے عمر بھر پوری عمر جب لگائی 32 سال ان کو اسی محبت کا پانی پلایا ہے، ان کے دلوں کی محبت کی کھیتی آباد کی ہے، بیج بوئے ہیں، محبت کی فصلیں اگائی ہیں، یہ اس محبت میں جوان ہوئے ہیں، اور اسی محبت میں نوجوان تھے بوڑھے ہو گئے۔ ان کی زندگی محبت کا نشہ ملا ہے، انہوں نے محبت کھائی ہے، محبت کو پیا ہے، محبت کو برتا ہے، محبت میں پلے ہیں، محبت میں بڑھ رہے ہیں، اور یہی محبت انہیں قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کروائے گی، آقا کی پہچان کروائے گی، اور اسی محبت کی خاطر مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں ان سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ یہی محبت آپ کو حضور کی کملی کے نیچے کھڑا کرے گی، یہی محبت شفاعت کے جھنڈے کے نیچے کھڑا گی، اور یہی محبت بغیر حساب کے حضور کی شفاعت سے جنت میں لے جائے گی۔ یہ محبت کا سودا کر رہے ہیں، یہ وہ کچھ کر رہے ہیں جو حضور کے صحابی نے کہا کہ اعمال تو بہت زیادہ نہیں ہیں مگر آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ پھر جب خالی محبت کا کیا مطلب، کیا فائدہ؟ تم خود کہہ رہے ہو نہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، نہ روزے بہت زیادہ، نہ صدقہ خیرات بہت زیادہ، تو اعمال کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا کہ اعمال کے بغیر تو پھر تمہاری تیاری نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، سن لیا، اس نے سچی بات کہہ دی، ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ بہت زیادہ نمازیں روزے زکوٰۃ تو جمع نہیں کر سکا اعمال، مگر آپ سے عشق ضرور ہے میرے آقا، محبت ہے۔ تو آقا کا جواب سن لے، فرمایا قال انت مع من احببت، پھر سن لو، مسجد کے دروازے پر بات ہو رہی، فرمایا پھر جس سے محبت ہے قیامت میں اور جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ یہ اعمال کی کثرت رکھنے والوں کو خوشخبری نہیں سنائی میرے آقا نے، یہ محبت کے سودے والوں کو سنائی۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں حضرت انس کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن اور جنت میں۔ یہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھنڈک میں بیٹھی ہیں، کئی بچوں کو لائی ہوں گی، کئی گھر چھوڑ کے لائی ہوں گی، کون لایا ہے انہیں؟ کس نے بٹھا رکھا ہے اس شدت میں؟ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ان جوانوں کو، چھوٹے بڑوں کو، بوڑھوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے؟ یہ وہی بات جو صحابی بتا رہے آقا، اور تو کچھ نہیں پر آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا انت مع من احببت، جس کی محبت میں جم کے بیٹھے ہو قیامت اور جنت میں اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ آگے سنیے دوسری روایت، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، پہلی حدیث بھی دوسری بھی متفق علیہ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، کہ ہمیں محبت کا صلہ مل گیا، کہ خالی محبت آقا کی جنت میں حضور کی سنگت عطا کر دے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فانا احب النبی و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں خوش ہو گیا اس لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور آقا نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اسی محبت کے سبب تم ان کے ساتھ جنت میں ہوگے۔
مجھے حضور کی سنگت ملے گی، ابو بکر عمر کی سنگت ملے گی۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، باوجود اس کے کہ میرے عمل ان کے اعمال کے برابر نہیں ہوں، اعمال میں کمی ہوگی، مگر اعمال کی کمی کو محبت رسول پورا کر دے گی۔ جیسے قیامت کے دن نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہلکا ہو جائے گا، بندہ پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گا، میزان پہ کھڑا ہے، اچانک بادل کی طرح کوئی چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ رکھ دیا جائے گا، رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں پتہ ہے یہ کیا ڈالا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں تو خود حیران کھڑا ہوں کہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئی تھیں، اب کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ درود ہے جو مصطفیٰ پہ پڑھتے رہے ہو، یہ درود و سلام ہے۔ جب تمہارے اعمال ختم ہو گئے اور میزان پر تمہارا معاملہ کنارے لگ گیا، اب جنت میں جانے کی کوئی سبیل اعمال کے ذریعے نہ رہی، تو مصطفیٰ کا درود و سلام کام آ گیا۔ یہ محبت کا سودا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر اعمال ان جیسے نہیں بھی، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے، پیروی انہی کی، اتباع ان کی ہے، مگر ان جیسے نہیں، تب بھی آقا نے خوشخبری دے دی کہ محبت تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انہو قال یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، ایک شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے اتنے عمل نہیں کر سکتا جتنے ان کے تھے، تو کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتہ، اگر محبت ہے تجھے اللہ کے محبوبوں سے تو محبت تمہیں ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ اعمال کی کمی ہے تو وہ محبت پورا کر دے گی۔ 3 بار پوچھا اور آقا علیہ السلام نے 3 بار اس کی تاکید فرما دی۔ یہ وجہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اسی واقعہ کو جو پچھلا گزرا، اسی کو عبداللہ ابن مسعود مسند بزار میں اور مسند ابو یعلا میں اور سنن دار قطنی میں فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک دیہات کا رہنے والا شیخ کبیر، بوڑھا تھا، بوڑھا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے پوچھا یا محمد متی الساعہ، لگتا ہے کوئی اور واقعہ ہے یا وہی ہے، واقعہ بتاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک اور بندے نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، ما عادت لہا، تو نے تیاری کی ہے؟ کیا کی؟ اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لہا من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ، نماز روزہ اعمال کی تیاری تو اتنی نہیں مگر آقا آپ سے محبت۔ آقا نے فرمایا فانت مع من احببت، اگر محبت ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ فوصب الشیخ، یہ بات سنتے ہی وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو حاجت تھی، پیشاب کی حاجت تھی، یہ بات سنتے ہی تیزی سے مڑا، ابھی مسجد سے نکلا نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی تھا۔ فبال فی المسجد، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ دوسرا ہے، کہ پہلے واقعہ میں انس بن مالک کے واقعہ میں کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلے اور دروازے پر تھے تو آدمی نے سوال کیا، یہاں مسجد کے اندر کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی نکلا، ابھی مسجد کے اندر ہی تھا تو کنٹرول نہیں کر سکا، اس کا پیشاب نکل گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف تکنے لگے حیران ہو کر کے یہ کیا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ دعوہ فعسى ان یکون من اہل الجنہ، فرمایا اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے اس کے بس میں نہیں تھا، چھوڑ دو، اس سے نہ پوچھو تمہیں کیا خبر، شاید یہ جنتی ہو۔ دیکھو عمل یعنی ہو کیا گیا ہے، اس سے کیا کر بیٹھا ہے، اور اس کے کرنے پر صحابہ کو تعجب اور پریشانی ہے۔ ان کو روکا خبردار کوئی اس کو نہ جھڑکے، نہ کہے کہ کیا کر دیا، تمہیں کیا خبر یہ جنتی ہو، پانی لے کے اس کے پیشاب کو بہا دو، صاف کر دو۔ آپ اندازہ کریں کتنی اعتدال ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں۔
یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جا بجا آقا کی محبت کے مظاہر ہوتے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، تو صحابہ جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، صحابہ کرام پکڑ کر، فواللہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدرک بہا وجہہ وجلدہ۔ لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے۔ اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے جیسے آپس میں قطر ہو جائیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے اور کسرائے شام بھی دیکھا ہے اور فارس کے بھی کسرا اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر ہیں۔ اب جب محبت کی قدر و قیمت آپ سمجھ گئے، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بڑے اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں، آقا علیہ السلام اپنی محبت کی خود ترغیب دیتے، امت کو بچانے کے لیے، امت کی خیر کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے ترغیب دیتے۔ اب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا کی۔ یہ متفق علیہ حدیث سنیں، بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے۔ مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہیں بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے، مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو۔ یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں، ساری چیزیں مکہ میں، ایک تاجدار کائنات مدینہ میں۔ فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا۔ آقا علیہ السلام حیات مبارک میں فرما رہے میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ۔ اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے، جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت، آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا، چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی۔
یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد، کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے۔ یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ۔ آپ نے حضرت انس روایت کرتے فرمائے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، عشق کرو۔ حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے۔ اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی۔ فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے۔ فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی۔ مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی، یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے۔ جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں،
اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا لوگو، میرے امتیو، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے۔ کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا۔ یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو، میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی نسبت میں ہے، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں ہے، نسبت رسول میں ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا اس پر بخاری شریف کی حدیث دیتا ہوں، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ۔ ایک شخص حضرت سال بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں، ایک غزوہ تھا، جنگ، ایک شخص آقا علیہ السلام کے لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اور بے دریغ پکڑ پکڑ کے دشمنوں کو مار رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، غزوہ میں آقا کے لشکر میں شریک ہے۔ صحابہ کرام آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص آج بڑی جرت کے ساتھ لڑا ہے، اس نے حد کر دی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا مارا ہے آپ کے دشمنوں کو کہ کوئی شخص ہم میں سے اس کے برابر کا جہاد نہیں کر سکا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم میں سے کوئی اس کے برابر جہاد نہیں کر سکا، اتنا لڑا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے بات سنی فقیل لفظ ان کے یا رسول اللہ ما اجزا احد ما اجزا فلان فقال انه من اہل النار۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس جیسا لڑ نہیں سکا، اب اس سے بڑی بھی اسلام پر کوئی بات ہے؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے سن لیا، مگر وہ تو دوزخی ہے وہ جہنمی، اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی۔ اب اندازہ اسی غزوہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ فقالوا اینا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا جرات کے ساتھ دشمن سے لڑنے والا آپ کے خاطر، دین کی خاطر، اگر وہ جہنمی ہے تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم میں سے کون جنتی ہے؟ ہم میں سے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئیں اگر وہ جنتی نہیں دوزخی ہے تو ہم کیسے جنتی بن گئے؟ آقا نے فرمایا چھوڑو، اس کا خاتمہ موت ایمان پر نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر صحابہ لگ گئے اس قرید میں کہ کیا بنتا ہے۔ جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا، مرنے سے پہلے اس کو تیروں کی تکلیف تھی، اذیت میں آ کر اس نے تلوار کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور گرایا اور خودکشی کر لی اور مر گیا۔ جب خودکشی کی تو صحابہ کو سمجھ آ گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس نے خودکشی کر کے اپنی موت کر لی۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں نے اس کا خاتمہ دیکھ کے بتا دیا تھا۔ تو لوگوں کسی کی زندگی اسلام پہ گزرے، تبلیغ کرے، نمازیں پڑھے، روزے کرے، حج کرے، صدقات خیرات کرے، اچھی بات ہے، زندگی کا اسلام پہ گزرنا اچھی بات ہے، مگر لوگوں ان اعمال پہ گھمنڈ نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ اسلام پر زندگی گزرنے سے موت ایمان پر آئے اس کی ضمانت نہیں ملتی، خاتمہ ایمان پر ہو اس کی ضمانت نہیں ملتی۔ اسلام کی زندگی اپناؤ مگر موت ایمان پر مانگو، ایمان پر موت، ایمان کے ساتھ موت اعمال نہیں دیتے، وہ مصطفیٰ کی محبت دیتی ہے، وہ آقا کی محبت دیتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام اپنی امت کو راستہ سکھا رہے ہیں، راستہ سکھا رہے ہیں، ایمان پر موت کا راستہ سکھا رہے ہیں۔ تکلیفیں بھی آئیں تو میری محبت میں گوارا کر لو۔ میں نے جو آپ کو پہلے باتیں کی، اب پھر صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفتح الیمن فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون وتفتح الشام، پھر فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعملون، پھر فرمایا تفتح العراق والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ متفق علیہ حدیث، میرے بعد زمانہ آئے گا اگلے سالوں میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ فتح کر کے وہاں آباد ہوں گے اور دیکھیں گے وہاں وسائل اچھے ہیں۔ مدینہ میں تو وسائل اچھے نہیں ہیں، روزگار اچھا نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، وہاں وسائل میں فراخی آ جائے گی۔ وہ آئیں گے اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں کہ چلو مدینہ نہیں جا کے یمن میں آباد ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بیان کر کے فرمایا یمن آباد کرنے کے لیے، مدینہ چھوڑنے کے لیے آئیں گے، لیکن والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لیکن سن لو مدینہ ان کے لیے اچھا ہے اگر انہیں اس راز کا علم ہو تو۔ فرمایا مدینہ ان کے لیے اچھا ہے، مدینہ نہ چھوڑنا، بھلے بھوک رہے، پیاس رہے، غربت رہے، فاقہ رہے، کاروبار نہ ہو، پریشانی ہو، تکلیفیں ہو، اور دوسرے ملک میں فراخی اور وسعت ہو، خوشحالی ہو، پھر بھی مدینہ نہ چھوڑنا، مدینہ اچھا ہے۔
مگر لفظ بولے لو کانو یعلمون، مدینہ اچھا ہے مگر یہ راز ہر ایک کو معلوم نہیں ہوگا، کسی کسی کو معلوم ہوگا، وہی راز سمجھا رہا ہوں۔ تو میں اگر انہیں علم ہو، پھر فرمایا پھر ملک شام فتح ہوگا، وہاں خوشحالی ہوگی، لوگ جائیں گے، آباد ہونا چاہیں گے، وہاں سے مائیگریٹ ہوں گے، فیملی کو لے جانا چاہیں گے، لیکن ان کو فرمایا پھر کہتا ہوں مدینہ اچھا ہے اگر تمہیں راز معلوم ہو۔ پھر آقا نے فرمایا پھر اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور لوگ جائیں گے عراق میں بھی یہاں سے بہتر معاشی حالات ہوں گے، وہ شفٹ ہونا چاہیں گے کہ منتقل ہو جائے، ہجرت کر جائیں۔ پھر فرمایا مدینہ اچھا ہے اگر یہ راز کسی کو معلوم ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، امام مالک نے روایت کیا، امام عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا، حمیدی نے مسند میں روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے مسند میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام نسائی نے مسند اپنی سنن کبریٰ میں، تمام ائمہ نے متفق علیہ حدیث کو اسانید کے ساتھ روایت کیا۔ آقا علیہ السلام امت کو بتا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب شام فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، تو لوگ خوشحالی کے لیے جانے والے صرف مدینہ والے لوگ شفٹ ہونا چاہیں گے، مکے والے نہیں ہونا چاہیں گے؟ یہ بات سمجھیں، وہ صرف مدینہ والے لوگ کہیں گے فیملی کو چلو، وہ وہاں بڑی فراخی خوشحالی ہے، وہاں جا کے آباد ہوتے ہیں، تو بھائی مکہ معظمہ کے لوگوں کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم بھی وہاں چلیں، شام میں، یمن میں، عراق میں؟ مگر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مکہ اچھا ہے؟ کیوں نہیں فرمایا مکہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مکہ اچھا ہے، مکہ چھوڑ کے نہ جانا اگر تم علم ہو؟ نہیں، بات نہیں کی، وہ جائیں رہیں ان کی مرضی، مگر میرے مدینہ والوں مدینہ نہ چھوڑنا، یہ میرا پڑوس ہے، یہ میری محبت کا مرکز ہے، یہ میری سنگت ہے۔ مگر یہ اسی کو، وہی اس راز کو پائے گا جس کو علم ہوا۔ پھر حدیث پاک کے یہ بھی لفظ ہیں صحیح مسلم کے، یعنی مالی فراخی کو، کشادگی کو ایمان پر، ایمان کی سلامتی پر ترجیح نہ دینا۔ فقر و فاقہ ہو مگر ایمان کی سلامتی مدینے میں ہے، مدینہ کی نسبت میں ہے، حضور کی غلامی میں ہے، حضور کی سنگت میں ہے، حضور کی نوکری میں ہے، حضور کے پڑوس میں ہے۔ جسے میری نسبت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی وہ بھوک پیاس تو برداشت کرے گا مگر فتوحات کے بعد خوشحالیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ لفظ بھی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمہ و قریبہ، لوگ ادھر جا کے سیٹل ہوں گے اور ادھر آ کے اپنے کزنز کو کہیں گے، اپنے بھائیوں کو کہیں گے، رشتہ داروں کو کہیں گے ہلم الی الرخاء، ہلم الی الرخاء، ہلم الی الرخاء، آؤ ادھر تو بھوک اور پیاس اور غربت ہے، آؤ فراخی کی طرف، خوشحالی کی طرف۔ یمن میں خوشحالی ہے، فارس میں خوشحالی ہے، عراق میں خوشحالی ہے، ملک شام میں خوشحالی ہے، وہ آئیں گے فیملی کے رشتہ داروں کو کہیں گے آؤ ادھر خوشحالی کی طرف، ہلم الی الرخاء۔ یہ بیان کر کے آقا نے ہر جملے کے بعد فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، ارے 100 خوشحالیاں نظر آئیں مگر میری سنگت اور پڑوس جیسی خوشحالی کوئی نہیں ہے۔ ادھر بھوک اور پیاس بھی ہو گوارا کر لینا، چھوڑ کے نہ جانا، اس لیے کہ ادھر ایمان پناہ لیتا ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہے اس کے اندر ایمان کا خاتمہ ہے، خاتمہ بالایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے انہ یاتی علی الناس زمان یخرجون الی الاریاف فیصیبون فیہا مطعما و ملبسا و مرکبا، کہ ملک فتح ہوں گے، میری امت فتح کرتی جائے گی، صحابہ کریں گے، بعد میں ہوں گی، ادھر فراخی ہوگی، خوشحالی ہوگی، فرمایا کھانا بھی زیادہ ملے گا، مطعما، لباس بھی بہت اچھے عمدہ ملیں گے، مرکباً، سواریاں بھی اچھی ملیں گی، بڑی آسانیاں اور سہولتیں ہوں گی، لیکن فرمایا وہ ساری چیزیں ایک طرف اور لوگ تمہیں آ کے کہیں گے ہلم الینا فإنکم بأرض جردیہ، ہماری طرف آؤ، تم تو بے گیا اور غیر آباد زمین میں پڑے ہو، یہاں تو کھانے کا کچھ نہیں ملتا۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے فرمایا بھلے کھانے کا کچھ ملے یا نہ ملے والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ میں خیر ہے، اس میں ایمان کی حفاظت ہے۔
اب میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ مدینہ میں ایمان کی حفاظت کیسے ہو گئی؟ اسی ایمان کی حفاظت مکہ میں کیوں نہیں بیان فرما رہے آقا؟ ہلما الینا کے جواب میں اہل مکہ سے مخاطب کیوں نہیں؟ مدینہ میں خیر کیوں ہے؟ نہ کعبہ یہاں، نہ حج یہاں، نہ عمرہ یہاں، نہ حجر اسود یہاں، نہ طواف یہاں، نہ صفا مروہ یہاں، لاکھ نمازوں کا ثواب بھی مکہ میں، ادھر اسے آدھا ثواب۔ تو آقا نے ثواب کا سوداگر ہی نہیں بنایا، روزے کا ثواب وہاں زیادہ، تلاوت کا ثواب، اعمال کا ثواب مکہ میں زیادہ ہے، مگر خاتمہ بالایمان کی ضمانت مدینہ میں زیادہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اعمال کا ثواب مکہ معظمہ میں زیادہ ہے، مگر ایمان پر موت کا یقین اور ضمانت مدینہ میں ہے۔ اب بولیے کون سی چیز ہے جو یہ ضمانت مدینہ میں دے رہی ہے اور وہ ضمانت مکہ معظمہ میں نہیں، سوائے آقا کی بارگاہ کے اور ذات کے؟ اور کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر موت اور ایمان کی حفاظت وہ اعمال میں نہیں ہے، وہ تاجدار کائنات کی محبت اور عشق اور غلامی میں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب مکہ کی بات کر لیتے ہیں، مکہ معظمہ کی، وہاں کعبہ ہے، وہ کعبہ بھی تو امت کو قبلہ بنا ہے حضور کی نسبت سے، کعبہ بھی تو قبلہ بنا ہے آقا کی نسبت سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 143، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اگلا جملہ سنیے قرآن مجید کا، اگلا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آ گئے تو 1.5 سال کے قریب 16-18 مہینے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ قبلہ القدس رہا بیت المقدس 1.5 سال۔ تو صحابہ کرام کو 2 بار آزمایا گیا، صحابہ کرام کی محبت کا امتحان 2 بار لیا گیا۔ سنیے کتنی بار؟ 2 بار۔ پہلے جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بھلے اگر قبلہ بیت المقدس بھی تھا مگر چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے تھے، تو عادی تھے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے، حج بھی کعبے کا، طواف بھی کعبے کا، تو کعبے سے سنگت تھی اور کعبے کی طرف منہ نماز کر کے نماز پڑھتے، کعبہ ہی قبلہ تھا۔ جب مدینہ پاک آ گئے، یہ بات بڑی اہم ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں اتری جس آیت میں حکم ہو کہ اب قبلہ بدل کے بیت المقدس کو کر لیں، القدس کو، یہ قرآن مجید میں آیت نہیں آئی۔ اللہ پاک نے بطریق خفیہ رازدارانہ طریقے سے آقا کے دل میں بات ڈال دی، آقا اور اللہ کے درمیان بات ہوئی، قرآن مجید میں حکم نہیں آیا۔ مدینہ پاک میں آئے تو آقا علیہ السلام نے قبلہ بدل کے بیت المقدس کر لیا۔ تو پہلا امتحان تھا محبتوں کا، وہ صحابہ جو کعبۃ اللہ کو قبلہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور اسی پر چلے آ رہے تھے، تو پہلا ٹیسٹ آیا کہ مدینہ آنے کے بعد قبلہ ہی بدل دیا۔ اب قبلہ بدل جائے کوئی معمولی سی چیز ہے؟ اب ان کا امتحان تھا کہ اب جب قبلہ آقا نے بدل دیا تو کعبہ کو تھامے رکھیں یا جدھر آقا کا چہرہ ہے ادھر ہی قبلہ بنا لیں۔ تو پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے صحابہ، انہوں نے کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ 1.5 سال چلتا رہا، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں اتری تھی، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز تھا، آپس کی بات تھی۔ 1.5 سال کعبہ کو چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کو، بیت المقدس کو، صرف آقا کے چہرے کو کا رخ دیکھ کر قبلہ بنا لیا۔ 1.5 سال کے بعد پھر آقا کی خواہش ہو گئی، کچھ باتیں ہوتی تھی یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی خواہش ہوئی شدت کی کہ میں اب بدل لوں قبلہ،
اور بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، مکہ کا کعبہ مسجد حرام، اس کو قبلہ بنا لوں۔ جب خواہش شدت اختیار کر گئی تو دوران نماز اتنی شدید خواہش ہوئی کہ آقا علیہ السلام نماز کے دوران چہرہ اقدس اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے بار بار، اور انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے امر دے دے کہ میں قبلہ بدل لوں۔ اب نماز کے اندر کھڑے ہیں اور دوران نماز اللہ نے وحی بھیج دی۔ اگر تو نماز ختم ہو جاتی اور بعد میں وحی آتی تو آقا علیہ السلام آیت تلاوت کر کے بتا دیتے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بدل گیا ہے، تو اگلی نماز پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ ابھی تو نماز کے اندر ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہوئی اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، نماز کے اندر ہے۔ پھر وحی آئی آقا کے قلب اطہر پر، صحابہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، صحابہ کو تو کوئی علم نہیں کہ راز و نیاز کی کوئی بات ہو چکی ہے، امر آ چکا ہے تحویل قبلہ کا۔ ابھی صحابہ کو تو نماز سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ تو دوران نماز آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ چہرہ اقدس پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دوران نماز آیا محبوب آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، آپ کعبہ کی طرف کر لیں اپنا۔ آقا علیہ السلام نے دوران نماز قبلہ بدل لیا۔ اب صحابہ کرام کو ابھی کچھ خبر نہیں، یہ دوسرا امتحان تھا۔ پھر پہلا امتحان وحی قرآنی کے بغیر کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا۔ 1.5 سال جب عادت پڑ گئی تھی تو عادت پڑی، پھر آقا کی خواہش آئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ کر نماز کے دوران کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ آقا نے چہرہ اقدس پھیرا، صحابہ بھی پھر گئے، انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں رہا کہ جو قبلہ پر رہا ہو، ہر ایک کا تعلق قبلہ سے پہلے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ تھا۔ یہ ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ وہ سمجھتے تھے قبلہ ہو بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو، ہمارا اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ہو وہی ہمارا قبلہ ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنا مرکز و محور کعبہ کو، قبلہ کو نہیں بنایا تھا، مرکز و محور ان کی محبت رسول تھی، جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوا وہی ان کا قبلہ بن گیا۔ جب وہ پھر گئے، اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کہا کہ وہ پہلا جو قبلہ ہم نے بدل دیا تھا اور بیت المقدس کی طرف تھے وہ، اور دوسری روایت کے مطابق کعبۃ اللہ، فرمایا ہم نے قبلہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہ تھی، ہم نے تو اس لیے بدلا تھا تاکہ ایمان والوں کی محبت کا امتحان لیں۔ امتحان لے رہے تھے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ رکھتے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف رہتے ہیں۔ جیسے آقا نے فرمایا ایمان کی ضمانت میرے مدینہ میں مرنے میں ہے، اس طرح انہوں نے سوچا کہ اب نمازوں کی قبولیت قبلہ کی سمت میں نہیں مصطفیٰ کی سمت میں ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا سب صحابہ جب آقا علیہ السلام کے پیچھے اتباع میں انہوں نے رخ پھیر لیے، یہاں ایک جملہ ہے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑی مشکل گھڑی تھی فیصلہ کرنا ایک لمحے میں کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز سے فارغ نہیں ہوئے، ابھی پتہ نہیں چلا کہ وحی آئی ہے یا آقا علیہ السلام خود یہ عمل فرما رہے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں، سچویشن کلیئر نہیں، مگر اس کے باوجود اپنا قبلہ چھوڑ دینا، چھوڑتا ہے کوئی؟ بولو بھائی، قبلہ چھوڑ دینا اور جدھر حضور کا رخ ہو گیا ادھر ہی پھر جانا نماز کے اندر۔ تو فرمایا مشکل گھڑی تھی، مگر جن کو ہدایت نصیب تھی، ایمان والے تھے، وہ انہوں نے یہ امتحان پاس کر لیا۔ اس پر قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کرم کر رہا تھا صحابہ پہ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے یا ان کی نماز ضائع ہو جائے، ان کی ایمان اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ضائع ہو۔ گویا قرآن مجید کی اس آیت نے بتایا کہ صحابہ کا حضور علیہ السلام کی خاطر قبلہ بدل لینا، اس کو ایمان کہا، قبلہ بدل گیا، اس کو ایمان کہا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان
اٹ سیلف ایمان، نہ اعمال کا نام ہے، نہ اعمال کی سمتوں کا نام ہے، نہ دیگر کے اعمال کا اور عبادات کا نام ہے، ایمان بنیادی طور پہ حضور کی محبت کا نام ہے۔ یہ صحابہ کی محبت کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے محبت میں، ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ اس کو امام رازی نے تفصیل جو میں نے بیان کیا، امام بیضاوی نے بیان کیا، امام طبری نے بیان کیا، بغوی نے بیان کیا، قرطبی نے بیان کیا، کشاف نے بیان کیا۔ یہ جو میں نے نکتہ سمجھایا آپ کو کہ 2 بار امتحان ہوا ان کا، یہ تمام ائمہ نے بیان کیا۔ پہلی بار جب مکہ سے آئے تو کعبہ چھوڑ دیا آقا کی خاطر کہ حضور ادھر راضی ہیں، اور 1.5 سال کی عادت پڑ گئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ دیا، پھر کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا کہ حضور اس طرف راضی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا جو پیمانہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، وہ ایمان کا پیمانہ محبت رسول تھی، عشق رسول تھا، عمل بھی اس کے ارد گرد گھومتے تھے، عبادات بھی حضور کی محبت کے گرد گھومتے تھے، زندگی بھی حضور کی محبت کے گرد گھومتی تھی، ہر شے کا مرکز و محور محبت رسول تھی۔ یہی ان کا ایمان تھا، اور اسی کی حفاظت اور اسی کی ہمیشہ پختگی اور اسی کے استحکام پر کوشش کرتے تھے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے امت کو یہ تلقین فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں سے اس کو نقل کیا، آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، لوگوں، میری امت کے لوگوں، غلاموں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو، ان کو اس طرح پرورش کرو کہ 3 چیزیں ان آپ کی اولاد اور نسلوں کے اندر رچ بس جائیں، ان کے خون میں، ان کی طبیعت میں 3 چیزوں پر ان کو تیار کرو۔ کیا؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وہی سکھا رہے ہیں، یہ ساری رات یہی ادبوا اولادکم علی 3 خصال اولھا حب نبیکم، سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر حب اہل بیت ہی، پھر حضور کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر وقراءۃ القرآن، پھر قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو 2 طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب، اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان، بھائیوں کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال، اولاد، بچے، بیوی، خاندان، ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث، فرمایا اشد امتی لی حبا قوم یکونون او یخرجون بعدی، مجھ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے۔ اے میرے صحابہ، تم نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا، اب یہ حضور کی امت کے ان زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ کی محبت کے مظاہر کو، آپ کے عشقی مظاہر اور کیفیات کو۔ فرمایا محبت کریں گے، یود احدہم انہ اعطا اہلہ ومالہ وانہ رآنی، اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت، ساری کمائی، اپنے بیوی بچے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار حضور کی جھلک نصیب ہو جائے۔ ان کی تعریف کی فرمایا وہ میرے محبوب لوگ ہوں گے،
اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال من اشد امتی لی حبا، امت میں سے میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، ناس یکونون بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بعد کے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، مگر ان کے اندر تڑپ میرے عشق کی ایسی ہوگی کہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں۔ اب سنیے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کس باب میں؟ یہ بڑی خاص چیز، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا، جنت کی کتاب اور اہل جنت کی صفات کے بیان میں۔ تو جو لوگ آقا کے زمانوں کے بعد آئیں گے، دیدار نہیں کیا ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی کمائی کیا ہوگی؟ اس حدیث میں نہیں فرمایا میرے آقا نے اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، رات ساری کھڑے ہو کے اتنے نفل پڑھتے ہوں گے، اتنی خیرات کرتے ہوں گے، اتنی زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اتنے اعمال کرتے ہوں گے۔ بھائی یہ خوبیاں بھی تو آقا بیان فرما سکتے تھے، مگر یہ خوبیاں بیان نہیں فرمائی۔ ایک ہی خوبی میرے آقا نے پکڑی اور فرمائی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے اور میرے ایک دیدار اور جھلک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے سارے ایمان کا مرکز و محور بعد کے زمانوں میں امت کے ان لوگوں کو بنایا جو حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آقا کی ایک جھلک کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ اس پر امام مسلم نے کہا یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل جنت ہیں۔ اور باب کون؟ فرمایا فی من یود رؤیت النبی باہلہ ومالہ، جو اپنی مال دولت بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حضور کی ایک جھلک کے لیے۔ یہ امام مسلم نے باب بنایا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی لفظ ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ثُمَّ لَأَن يَرَانِي احب الیہ من اہلہ ومالہ، اور ان کی محبت کی شدت یہ ہوگی کہ میری ایک جھلک کو تڑپیں گے، خواہ ان کا سب کچھ لٹ جائے، میرے ایک دیدار کے لیے اپنے بیوی بچے اپنا مال و دولت لٹانے کو تیار ہوں۔ اب یہ جو حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل میں، اور باب قائم کیا باب فضل نظر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمنی ہے، حضور کی ایک جھلک حاصل کرنے کا باب، یعنی آقا کی ایک جھلک کی آرزو انہیں جنتی بنا رہی ہے۔ سب کچھ لٹا کر حضور کی ایک جھلک اور ایک دیدار نصیب ہو جائے، عشق کی یہ تڑپ حدیث پاک کے نزدیک ان کو جنتی بنا رہے۔ یہ امام مسلم کا عقیدہ۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال رجل لوددت انی رأیت رسول اللہ، کاش میں کبھی آقا کا دیدار کرتا، حضور کے زمانے میں ہوتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس شخص نے کہا کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا اور حضور کو دیکھتا، پا لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی، بڑا مزہ لیا، کیف میں آئے، اس سے پوچھا فَكُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا، اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اور آقا کو پا لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیسے ہے پہلا مصرع؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ذرہ ہوتا میں تیرے راہوں کا، تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے اعدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ یہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، اچھا بھی اگر تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، جنم لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ باتیں عمل کی نہیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں، تو کیا کرتا؟ فَكُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا، بتاؤ پھر کیا کرتا؟ اللہ اکبر، آگے جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں كُنْتُ وَاللَّهِ أُؤْمِنُ بِهِ
وَأُقَبِّلُ مَا بَيْنَ يَدَيْ، خدا کی قسم میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا ایمان لاتا پھر حضور کو چومتا پھرتا، حضور پر ایمان لاتا اور پھر آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا۔ وَأُطِيعُهُ، پھر ان کی اطاعت کرتا، جو حکم دیتے بجا لاتا۔ فقال له ابن عمر، پھر عبداللہ بن عمر نے اسے کہا الا ابشرک، تیری بات سن لی، اب بتا تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں، خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال بلا، سنا دیجئے خوشخبری یا ابا عبد الرحمن۔ فقال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اختلط حبی بقلب عبد فحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار۔ تمہیں خوشخبری ہے جنت کی، یہ جو حضور کو چومنے کی باتیں اور حضور کے حکم کو بجا لانے کی باتیں اور حضور کے زمانے میں ہونے کی باتیں کر رہے ہو، سن لو خوشخبری۔ میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، فرمایا میری محبت جس شخص کے دل میں رچ بس جائے، مختلط حبی بقلب عبد، میری محبت جس کے دل میں رچ بس جائے، فحبنی، اور وہ مجھے میرا عشق کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے، الا حرم اللہ جسد علی النار، اللہ پاک اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا، اس کا جسم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال میں امام ہندی نے روایت کی، فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ، حضور کی حدیث، امحق للخطایا من الماء للنار، آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اس طرح پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا۔ والسلام علیہ افضل من عتق الرقاب، اور مجھ پر سلام پڑھتے رہنا، جو آپ پڑھیں گے، ابھی ختم کر رہا ہوں، سلام پڑھنا غلاموں اور گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ وحبی، اور مجھ سے عشق اور محبت کرنا، افضل من محج الانفس او قال من ضرب السیف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے مجھ سے عشق کرنا، مجھ سے محبت کرنا۔ دوستو، یہ وہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا، یہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا، کہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے بڑھ کر افضل ہے مجھ سے عشق کرنا، اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس میں خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ راہ دی ہے، اور حضور پر سلام پڑھنا یہ گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور آقا کی میلاد کی رات حضور کی آمد کی خوشی منانا، اور رات بھر حضور کے عشق اور محبت میں جاگنا، اور عمر بھر حضور کی محبت میں تکلیفیں سہنا، یہ سارے گناہوں کو مٹاتا اور دوزخ کو حرام کرتا اور جنت کو آپ پر واجب کرتا ہوا عمل ہے۔ اس طریق پر قائم رہیں، اور حضور کے اسی عشق اور محبت کے تحت تحریک منہاج القرآن ابھی ان قریب ضرب امن کا آغاز کر رہی ہے۔ ضرب امن، دہشت گردوں کے خلاف ایک ضرب عزم جاری ہے جو افواج پاکستان کر رہی ہیں۔ ہم عوام الناس میں ضرب امن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان قریب اس کا لٹریچر، کتابیں نیچے آپ تک پہنچ جائیں گی، یونین کونسل لیول تک، تنظیمات، رفقا، یوتھ لیگ، ویمن لیگ، ایم ایس ایم، علماء کونسل، تمام شعبے ضرب امن کے ساتھ حضور کے عشق اور محبت کے پیغام کو اور معاشرے میں امن اور سلامتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے، پوری عمر آقا کی محبت اور غلامی میں آپ کی بسر ہو، اور آقا کی محبت آپ کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کی ضامن